أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. بہت ماشاءاللہ اچھا درس اور بہت ہی اچھی باتیں آج خاص طور پہ جو آیت کا آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی. قبلہ، اور اس میں ہدایت کا بھی آپ نے ذکر کیا، جو اس میں ایک تھوڑا سا وضاحت اس کی برکے فرما دیجیے. میرا اپنا ہی تھنکنگ ہے اس بارے میں کہ مطلب ایمان، اسلام ہے، مذہب ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر ہدایت ہے. قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی ہدایت کا لفظ آیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہدایت دے دی. تو ایسا مطلب یہ ہدایت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اپنی خیال ہے وہ یہ مولا علی کی ولایت ہے، یا جو سیدھا راستہ ہے ائمہ کرام کا. تو آیا کہ ہر بندہ اسلام پہ مطلب جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے پاس اسلام ہے، پھر ان میں سے ان کے پاس ایمان بھی ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، رہنمائی ہے جس طرح بھی. اس کو ذرا وضاحت فرما جی، اسلام، ایمان اور ہدایت کی روشنی. یہ بڑا پیارا پہلا جو آپ کے سوال سے میں چیز سمجھاؤں کہ جو خداوند تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اس سے آیا جبر لازم نہیں آتا، اس سے آیا اختیار جو سلب نہیں ہوتا. یعنی خدا ہدایت دیتا ہے، جو آدمی مومن ہو گیا خدا کی وجہ سے، وہ اس کی نہ اس میں کمال بھی نہیں ہے، کوئی اس کو جزا بھی نہیں ملنی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خداوند تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، پھر ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوشش تم نے کی ہے، لیکن اس میں اللہ کا کرم شامل ہے. یعنی تم اکیلے کچھ بھی نہیں ہو، یہ بتایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ ہدایت ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو درجات ہیں ہدایت کے ایک درجہ کہ اب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اس ہدایت کے درجے میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے. پھر ایمان کے کئی درجے ہیں، کئی اس کے مرحلے ہیں، وہ جتنا جتنا انسان ہدایت حاصل کرتا ہے ایمان کے درجے میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت فرما، ہدایت فرما سیدھے راستے کی. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ خدا سے یہ دعا جو کر رہے ہیں یہ دعا معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، ہدایت آپ کو ملی ہے تو تب نماز میں آئے ہیں، پھر کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ جواب ہوگا کہ ہدایت کے مراحل درجات ہیں، ہم یہاں تک آ گئے ہیں، خدایا اس سے اگلا مرحلہ عطا فرما. اور پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، یہ ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا، پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، دوسرے آئمہ نے. اور پر ہر آدمی کے کہنے میں مختلف معنی بنتا ہے، اس کا مختلف معنی بنتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جس درجے پر ہوں اس کا اوپر والا درجہ مجھے چاہیے. ظاہر ہے جس درجے پر میں ہوں وہ درجہ اور ہے، جس درجے پر امیر المومنین ہے وہ درجہ اور ہے، جس پر پیغمبر پاک ہیں وہ درجہ اور ہے، جس پر امام حسن علیہ السلام ہے. بس وہ بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس سے بڑا درجہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ابسولوٹلی ٹوٹلی 100% مکمل ہدایت وہ اللہ کی طرف سے. اور جو آئمہ اطہار آل بیت پیغمبر پاس کے پاس ہدایت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، لیکن اس کا ہم سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہم سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. جی قبلہ، ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی، اور بہت اچھا بالکل آپ بجا فرمایا آپ نے. ایک اور بھی جو نقطہ آپ نے ابھی آیات میں آیا وہ تھا یہ لوگوں کا کہنے پہ، یا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے. ہمارے معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ صرف دوسروں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ذرا اپنے جو اسلام کا یا مومنین کا یا ہمارے اہل تشیع کا جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اس میں رسومات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. تو وہ بھی ایک بڑی بغاوت، اگر کوئی بندہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے تو اس کو بھی ذرا باغی ہی سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا. تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ ایسے کیسے مطلب ایک طریقے سے بندہ جو ہے وہ مطلب صحیح راستہ کرے، کوشش کرے، صحیح کرتا ہے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر. جی یہ جو لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک دفعہ کسی بات کی حد تک ہے،
ایک دفعہ کسی جو ہے وہ ظاہری کی چمگوئیوں کی حد تک ہے، اس کی پرواہ نہ کی جائے، لیکن ایک دفعہ لوگ آپ پر تہمت لگاتے ہیں، اس میں بچنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ تہمت آپ پہ لگ سکتی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک فنکشن کیا ہے بچے کی اس پر شادی پر، سادہ سا فنکشن کیا ہے، تلاوت ہوئی ہے، نعت پڑھی گئی ہے، قصیدہ پڑھے گئے، اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، پرواہ نہ کریں۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہے، آپ چلے جاتے ہیں شراب خانے میں کسی کام سے، شراب پینے کے لیے نہیں گئے، کسی کام سے گئے، لیکن لوگ آپ کو دیکھ کر کے باتیں کریں گے، وہاں نہ جائیں، آپ وہاں سے بچیں، وہاں لوگوں کی باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یا ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کی وجہ سے مسلسل 6 مہینے میں بارگاہ نہیں گئے، لوگ باتیں کریں گے کہ یہ آدمی مذہب سے پھر گیا، نہیں آ رہا، یہ وہاں جائیں، وہاں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کریں، وہاں لوگوں کی باتوں کا جو خیال رکھیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ لوگوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک خاص جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگ شک کر رہے ہیں کہ وہ جگہ غلط تھی، تو آپ وہاں وضاحت کریں، وہاں نہ جائیں۔ اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہمہ، ایسے مقامات پر جانے سے بچیں جہاں پر تہمت لگنے کا خدشہ ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مدینے میں مشہور ہو گیا کہ امام زین العابدین غریب ہو گئے، تو امام نے قرضہ لے کر کے زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ مدینہ کے گورنر کو بھیج دی۔ حالانکہ مدینہ کے گورنر کو زکوٰۃ دینی ان کے نزدیک جائز نہیں تھی، لیکن یہ تہمت کو برطرف کرنے کے لیے، بدگمانی کو برطرف کرنے کے لیے لوگوں کے مشہور ہو گئے کہ وہ غریب ہو گئے، یہ اثر ختم کیا جائے۔ یعنی اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بدگمانی کو ختم کرے لوگوں کی، دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ غریب بھی ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں، اس کو برملا نہ کریں، سفید پوشی اپنی جو ہے وہ اس کو ڈھانپ کر کے برقرار، کیونکہ پیسے کسی نے آپ کو دینے نہیں ہیں، لوگوں کی نگاہ میں آپ گر جائیں گے۔ بہت خوبصورت بیان اور جواب، ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ، بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اور ایک چیز اور آخری جو آپ نے آیات میں ذکر کی، وہ اللہ پہ توکل کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مطلب ہے، میں ظاہر یہاں پر ہوتے ہیں بچے بچیاں نوکری کی تلاش میں، اور کوشش بھی کافی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بس اللہ پہ چھوڑیں، آپ اپنی کوشش ضرور پوری کریں جتنی آپ محنت کرتے ہیں، لیکن باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، اگر اللہ کی طرف سے ہوا تو آپ کا ہو جائے گا بہتر، اور کافی کا ماشاءاللہ ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال ہے ظاہر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ پہ توکل ذرا کم ہے لوگوں کا اس سلسلے میں، ہر کام میں۔ اللہ پر توکل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا، پھر اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ بے شک۔ میں جب ہوتا تھا اسٹوڈنٹ تو امتحان کی فل تیاری کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر پریشانی ہوتی تھی شاید کوئی ایسا سوال نہ آ جائے کہ جو ہم نے پڑھا نہ ہو یا بھول جائے۔ پھر میں کیا کرتا تھا کہ جب تیاری مکمل ہو جائے نا، میں 10 رکعت نماز کی منت مانگتا تھا کہ آج کا پیپر میرا اچھا ہوا تو 10 رکعت نماز پڑھوں گا، پھر مجھے میں اطمینان حاصل ہو جاتا کیونکہ کام کس کے حوالے ہو گیا؟ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اللہ پر توکل اس طرح ہے، جب آپ کا وکیل تکڑا ہونا تو آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کہ آپ کی پریشانی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ سب سے بڑا وکیل میں نے کر لیا ہے، پیسے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک دے رہی ہیں، اب اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہی نہیں ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی وکیل ہے نہیں ہے، اس سے پاور، نعم الوکیل و نعم النصیر و نعم المولا، یعنی وہ ہستی جس پر کون توکل کر رہا ہے؟ سید الشہداء توکل کر کے مدینے سے چل رہے ہیں، کس پر؟ تو کو فاطمہ الزہرا بی بی جیسی ہستی توکل کر رہے ہیں، وہ ہستیاں جب توکل کر رہی ہیں نا، ہم تو کچھ چیز ہی نہیں ہے جی، دو اتنے بڑے دشمن سے ٹکرانا جی، 72 کس پر، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اللہ پر توکل کی بنیاد پر۔ یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا جی اس زمانے میں کہ 72 افراد ہوں، 30,000 افراد سے جو ٹکرا لیں، صرف توکل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے معاملات تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، یہ تو ایک جاب ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مشکل ہے، یہ تھوڑی سی مصیبت ہے، ٹھیک ہے، یہ بیماری ہے، کچھ چیز نہیں اس کے مقابلے میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت اچھے اور کوئی جوابات۔ سوال ہے جی؟ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ نے بیان کیا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے گے، ہمارے ذہنوں میں رہے، اور ہم بھی اسی طرح درس دیں، آمین۔ ساری چیزیں حوالے کے ساتھ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔
خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اور اس کا اجر دے۔ ماشاء اللہ، جی جی، خدا الحمدللہ، آپ کے جو ہے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین آمین، اور اے، اللہ آپ کو صحت سے رکھے اور عمر دراز عطا فرمائے آمین جی آمین، تاکہ ہم مطلب فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو۔ انشاءاللہ۔ یہ 22 کو جو ہوگی نا جی درس، یہ بی بی پاک کی سیرت اور ان کے جو واقعات ان سے متعلق ہوگا درس 22 نومبر کو، کیونکہ اگر اچھا 23 کو ان کی شہادت کا دن نہ رہے نا، 22 کو جو درس ہوگا کہ یہ بی بی پاک کی سیرت سے متعلق ہوگا مکمل طور پر، ہاں، اچھا اچھا اچھا، ان کی سیرت طیبہ کے متعلق، ٹھیک۔ ہاں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے درس ہمارے جاری رہیں گے۔ اس تاریخ کو ہم جو ہے وہ آیات جو بی بی پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں ان کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، اور پھر سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ بی بی پاک کی خدا ہمیں سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی آئیں مکمل ہو گیا، کوئی سوال میں حل نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جو مریض انہیں شفاء کاملہ وعیلہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے اور مشکلات سے محفوظ فرما، ان کی گھروں میں برکات کا نزول فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار انہیں باعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ جو آل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ محمد علیہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واسطہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر نیکسٹ جزاک انشاءاللہ۔ اللہ خیر، بہت بالکل شکریہ، بالکل، اللہ حافظ۔ بہت مہربانی، بڑا خوبصورت